اب یہاں تھوڑا سا نقطہ جو ہے قابل غور ہے، یہ دو الفاظ کیوں آ رہے ہیں، نبوت اور رسالت؟ آخر اگر تو حقیقت ایک ہی ہے تو پھر دو اصطلاحات ضروری نہیں ہیں، اور دو اصطلاحات علیحدہ ہیں تو ان کے مفہوم میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، اس لیے کہ یہ بات مسلم ہے، کسی زبان کے دو الفاظ بالکل مترادف، بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، ورنہ وہ الفاظ وضع ہی نہ کیے جاتے، ہر لفظ وضع ہوتا ہے کسی خاص معنی کے لیے، تو اگر الفاظ مختلف ہیں تو معنی مختلف ہے۔ تو نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے، یہ بھی بڑا ایک ہمارے علم کلام کا ایک بہت اہم جو ہے مسئلہ ہے، اس پر لوگوں نے اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی طبیعی رجحان کے مطابق جو ہے جو اس میں کچھ رائے دی ہیں، مختلف آراء ہیں، جن میں سے ایک چیز جو ہے وہ متفق علیہ ہے، نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ ہر نبی تو رسول نہیں ہو سکتا، ہر رسول لازماً نبی ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو۔ یہ عام و خاص کی نسبتیں دین کے اور مزید اصطلاحات بھی ہیں جن میں جوڑوں کی شکل میں موجود ہیں۔ اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے، ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں کہا گیا ہے آیت نمبر 14 میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان کو بتا دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان تو تب ہوگا اور مومن تم تب ہوگے جبکہ ایمان تمہارے دلوں میں راسخ ہو جائے، ایک پرسنل کنوکشن، ایک یقین کے درجے میں دل میں محکم ہو جائے گا تو مومن ہوگے۔ لہذا اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ اسی طریقے سے جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ قتال تو مسلح جنگ ہوگی، تلواروں سے ہو، نیزوں سے ہو، رائفلوں سے ہو، کلاشنکوف سے ہو، بموں سے ہو، لیکن بہرحال وہ مسلح جنگ جو ہے اسے قتال کہیں گے۔ البتہ جہاد بالقلب، جہاد باللسان، حق کے لیے انسان اپنی زبان استعمال کر رہا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ ایک نبی یا نبی کا کوئی پیرو، وہ اگر اللہ کے دین کی دعوت کو عام کر رہا ہے، اللہ نے جو نطق اور گویائی اسے عطا کی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس میں اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی صلاحیت صرف کر رہا ہے، اللہ نے جو بھی قوت اسے عطا کی ہے اسے صرف کر رہا ہے، تو وہ بھی مجاہد ہے۔ تو جہاد عام ہے، جہاد باللسان بھی ہوگا۔ آج کے دور میں بہت بڑا جہاد بالقلم ہے، ایسی کتابیں لکھی جائیں، ایسے اخبارات و رسائل ہوں کہ جن سے لوگ اللہ کی طرف جو ہے راغب ہو جائیں۔ یہ سارا کام جو ہوگا، اور علمی سطح پر جو بھی غلط نظریات ہیں ان کا ابطال کیا جائے، ان کی نفی کے لیے دلائل دیے جائیں، شرک کے لیے یا الحاد کے لیے دلائل دے کر جو ہے لوگوں کو توحید اور ایمان کی طرف دعوت دی جائے، یہ جہاد بالقلم ہے۔ تو جہاد تو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہلے دن سے جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے، جب آپ کی نبوت ظاہر ہوئی ہے، یا نوٹ کیجئے میں کہہ رہا ہوں جب نبوت ظاہر ہوئی ہے، نبوت شروع ہوئی نہیں کہہ سکتے ہم، اس لیے کہ نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، بلکہ نبی عالم ارواح میں بھی نبی تھا۔ چنانچہ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم جو ہے اس کا گارا ہی گھولا جا رہا تھا اس کی تخلیق کے لیے، یعنی جسمانی تخلیق، مادی تخلیق کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا، یا ہوا تھا تو ابھی وہ ایک درمیانی مرحلے میں تھا، لیکن عالم ارواح میں بھی میں اللہ کا نبی تھا۔ تو نبوت کا ظہور کہتے ہیں، جب پہلی وحی آئی تو وہ نبوت کا ظہور ہوا۔ اس اعتبار سے آپ نے اپنے اول یوم ظہور نبوت سے لے کر 15 برس تک جو کام کیا ہے، دعوت، تبلیغ، لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تربیت، لوگوں کو منظم کرنا، ایک طاقت بنانا تاکہ باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی جا سکے، باطل کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے جہاد اور قتال کا مرحلہ بھی آ سکے۔ تو یہ ہے جہاد اور قتال میں فرق۔ نبوت اور رسالت کا فرق بھی یہ ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، لیکن یہ بات پوری نہیں ہوتی، اس لیے
کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول، انہوں نے کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ حضرت موسیٰ ہی کی شریعت کو انہوں نے نافذ کیا ہے۔ لہذا وہ رسول، اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ وہ رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ تو مختلف ڈیفینیشنز ہوئی ہیں، میں اس میں اپنے غور و فکر کا حاصل ان الفاظ میں پیش کروں گا کہ نبوت در حقیقت ایک طرح کا کاڈر ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور رسالت جو ہے وہ ایک طرح کی اپوائنٹمنٹ ہے، منصب ہے۔ سادہ ترین مثال کیا ہے؟ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری ملازمین کے کاڈرز مقرر ہیں، یہ سی ایس پی آفیسر ہیں، یہ پی سی ایس ہیں، انہوں نے امتحان پاس کیے، امتحان دیے، کمپٹیشن کے امتحانات میں کامیاب ہوئے، پھر ان کو ٹریننگ دی گئی۔ سی ایس پی آفیسرز کی ٹریننگ اور ہوتی ہے، پی سی ایس آفیسرز کی ٹریننگ اور ہوتی ہے، یہ ان کا کاڈر معین ہو گیا۔ اب ایک سی ایس پی آفیسر کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے، یہ اس کا منصب ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن وہ سی ایس پی افسر رہے گا ہمیشہ، اپنی موت تک جو ہے وہ شمار ہوگا سی ایس پی کاڈر کا آدمی ہے۔ اپوائنٹمنٹ میں کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہیں صوبائی حکومت میں یا مرکزی حکومت میں کہیں سیکریٹری ہو، ڈپٹی سیکریٹری ہو، جوائنٹ سیکریٹری ہو، لیکن ان کا ایک کاڈر کیا ہے؟ سب سی ایس پی آفیسرز ہیں۔ اسی طریقے سے نبوت در حقیقت ایک کاڈر کہیے، سمجھیے اس کو، یہ ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں بھی چن لیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، چنا ان کو ہے کہ جن کی سیرت بے داغ تھی، جو اپنے ماحول کے اندر معروف تھے کہ یہ نہایت سچے، نہایت امانت دار آدمی ہے۔ آپ کا ذہن منتقل ہو گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی مکے والے آپ کو کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین، آپ بالکل سچے ہیں اور آپ بڑے امانت دار ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر پہلے سے موجود تھیں، ان کا لوہا سیرت و کردار کا لوگوں نے مانا ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں چنا، ان کے پاس وحی بھیجی، یہ نبوت ہے۔ اس کے بعد جب کوئی نبی خاص طور پر مامور کر دیا جائے، اب تم جاؤ فرعون کی طرف جاؤ اور اسے دعوت پیش کرو، اذهب الى فرعون انه طغى، اب وہ رسول ہو جائے گا، اب وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا، اب وہ اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس اعتبار سے، یا کسی کو، جیسا کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، حضرت عیسیٰ کو رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کے لیے، یا الی عاد اخاہم ہودا، قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود کو رسول بنا کر بھیجا، ولا سمودا اخاہم صالحا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہ اب جان لیجئے فرق، گویا کہ میری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نبی کسی خاص اپوائنٹمنٹ پر نہیں ہوتا، ہاں وہ خیر کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اس کی شخصیت جو ہے وہ خود روشنی کا ایک مینار ہوتی ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ چمکتا ہوا ایک ستارہ اور دمکتا ہوا ایک چراغ ہے، لیکن اسے خاص حکم نہیں ملا ہے کہ جاؤ اور تبلیغ کرو۔ یہ معاملہ جو ہے یہ باریک سا فرق ہے، لیکن حکم جب مل جائے اور معین کر دیا جائے، جاؤ فلاں قوم کی طرف، عاد کی قوم کی طرف جاؤ ہود، اور سمود کی قوم کی طرف جاؤ، اور جاؤ فرعون کی طرف اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے نوٹ کیجئے کہ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہوں گے، علماء حقانی، حق پر چلنے والے علماء، علماء تو احادیث میں خبر دی گئی ہے، علماء سو بھی ہوں گے، دنیا دار مولوی بھی ہوں گے، جن کے لیے وہ علم اور پڑھنا پڑھانا صرف ایک پیشہ ہوگا اور کچھ نہیں، ان کا مطلوب دنیا ہوگی اور کچھ نہیں۔ اس کی بڑی خبریں ہمیں دی گئی، اور آج کے دور کی جو زوال کی انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت کا معاملہ یہی ہے، یہ ایک پروفیشن بنا لیا گیا ہے۔ لیکن جو عالم حقانی ہو، جو عالم ربانی ہو، جو واقعتاً مخلص ہو، اللہ کا مخلص بندہ ہو، جو لوگوں کو سکھا رہا ہے، اس پر خود عمل پیرا ہو، وہ گویا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے درجے میں ہے۔ وہ گویا کہ جو نبوت کا رتبہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لیکن آپ کے بعد سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی آئے ہیں، لیکن وہ نبی تھے صرف. حضرت داؤد نبی تھے، رسول نہیں تھے. حضرت سلیمان نبی تھے، رسول نہیں تھے. خود حضرت موسیٰ سے قبل